Seated. We are about to begin our session titled Nai Bastiyan Jani Pehchani Aawazein. Please switch off your mobile phones or put them on silence mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Our moderator for this session is Inam Nadeem. Inam Nadeem is a poet, author, critic and translator who hails from Shahdadpur, Sindh. His first collection, Dar-e-Khwab, was published in 2003. He is currently editing a selection of Hindi short stories translated into Urdu. He presently works at Habib University as a lecturer. Over to you, Inam. شکریہ. خواتین و حضرات, کراچی لٹریچر فیسٹیول کے تحت آج کے اس سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے, جس کا عنوان ہے نئی بستیاں اور جانی پہچانی آوازیں. اردو زبان کے اعتبار سے عام طور پہ اردو کو مسلمانوں اور پاکستان کے ساتھ جب جوڑ دیا جاتا ہے تو آج کا سیشن اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے مہمانوں نے آج کی جو اس تقریب میں جو شاعرات ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے سچ مچ نئی بستیاں اردو کی آباد کی ہیں, اور ایسی جگہوں پر کہ جہاں اردو ڈومینیٹ نہیں کرتی, وہاں کی غالب زبان نہیں ہے, وہاں ان کو اردو مرکز میں تبدیل کر دیا ہے. آج ہمارے ساتھ 3 ایسی شاعرات موجود ہیں جن کا ویسے تو تعلق پاکستان سے ہی ہے, لیکن اب ان کی شناخت کا ایک حوالہ وہ ملک بھی ہیں جہاں وہ اب رہتی ہیں یا جہاں انہوں نے ان نئی بستیوں کو آباد کیا ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نسیم سید صاحبہ. ایک مدت سے غالباً 80 کی دہائی کی ابتدائی سے آپ کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں اور معروف شاعرہ ہیں, نثر لکھتی ہیں, ترجمے انہوں نے کیے ہیں, ہم سب ان کے کام سے واقف بھی ہیں. جب ہم ان سے گفتگو کریں گے تو اور ان کے بارے میں بھی جانیں گے. اس کے بعد تشریف رکھتی ہیں شاہدہ حسن صاحبہ. شاہدہ کو بھی اردو لکھنے پڑھنے والے سب لوگ بہت بخوبی جانتے ہیں. شاہدہ بنیادی طور پہ تو یہیں کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے, لیکن اب وہ بھی کافی لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر ان کا قیام ہوتا ہے, اور ہم ان سے بھی ان کے تجربات کے بارے میں جانیں گے. میری تیسری مہمان حمیرہ رحمان صاحبہ ہیں. آپ بھی غالباً 70 کے آخر میں آپ ملک سے تشریف لے گئیں اور نیو یارک میں تشریف رکھتی ہیں, اور جو مشاعرے آپ وہاں آرگنائز کرتی ہیں, جو آپ نے گہما گہمی اور رونق وہاں لگائی ہے اردو کے حوالے سے, اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. بنیادی طور پہ آج کے سیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو جن کا اوڑھنا بچھونا زبان اردو ہے, اور جو لوگ یہاں پاکستان سے جن کا تعلق ہے, جب وہ یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں اور ایک نئی سرزمین پر جا کر انہوں نے اپنی اس زبان کے اس حوالے کو اور مضبوط کرنے کی ایک کوشش کی ہے, تو اس سب میں یہ تجربہ جو ہجرت کا ہے, اپنی مٹی سے دور ہو جانے کا ہے, اور وہاں پر جا کر ایک نئے ماحول کو محسوس کرنے کا ہے, تو یہ کس طرح سے ان کے کام میں اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے, یا اس تجربے کو انہوں نے کیسے محسوس کیا ہے. ہم کچھ گفتگو بھی ساتھ ساتھ کریں گے, اور ظاہر ہے کہ آپ کا کلام تو ہم سنیں گے ہی یہاں پر. میں یہ ابتدا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ سوال تو شاید میں باری باری ہی آپ سے کروں, لیکن یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر میں کسی ایک سے سوال کر رہا ہوں اور آپ اس میں ہمیں اس میں حصہ نہ لے سکیں, تو ایک گفتگو ایک مکالمے کی اگر صورت ہم پیدا کر سکیں تو یہ ہمیں زیادہ ہمارے لیے آج یہ خوشگوار رہے گا. تو سب سے پہلے تو میں نسیم سید صاحبہ سے ہی شروع کروں گا. آپ یہ فرمائیے کہ آپ جب تشریف لے گئیں, اس سے پہلے آپ یہاں پاکستان میں بھی آپ
کا کچھ لکھنے پڑھنا اور آپ کے ادبی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا, یا یہ آغاز وہیں جا کر آپ کے ہاں آپ نے کیا؟ آغاز تو ہو چکا تھا یونیورسٹی کے زمانے میں. کالج اور کالج کے میگزین کی ایڈیٹر بھی تھی میں, اور مشاعروں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا. مشاعرے میں بلکہ حمایت علی شاعر سے ایک پہلا انعام بھی لے لیا تھا. پھر یونیورسٹی میں باقاعدہ میں جو تنقیدی نشستیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی سخت تنقید کرنے کو لڑکے تیار بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی میری, اور شادی اور شاعری ایک میان میں دو تلواریں جیسی ہوتی ہیں, تو وہ کافی عرصے تک میرا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. اچھا. یہاں ذمہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں, بچے ہو گئے تھے, گھر کی ذمہ داریاں تھیں, تو بالکل رابطہ کٹ گیا تھا میرا. اس کے بعد کینیڈا جب میں گئی تو کینیڈا میں بڑا اچھا اس وقت ماحول تھا. اشفاق حسین تھے, خالد سہیل تھے, اور نصرت صدیقی تھیں, عابد جعفری تھے, حمیرہ بھی موجود تھی. حمیرہ سے ایک مشاعرے ملاقات ہوئی. تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ فنکار یا آرٹسٹ یا شاعر یا ادیب کبھی مرتا نہیں ہے. وہ ایک بکل مار کے اندر بیٹھ جائے وہ اور بات ہے, لیکن وہ کبھی مرتا نہیں. تو پھر وہاں سے دوبارہ میری شاعری کا آغاز ہوا. تو یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ جب وہاں تشریف لے گئیں اور وہاں لوگ, یہ سب لوگ جن کے نام ابھی آپ نے گنوائے ہمیں, یہ سب لوگ وہاں لکھ رہے تھے, تو آپ جب یہاں سے آپ کراچی یونیورسٹی کا ذکر کر رہی ہیں اور کراچی کی اس ادبی فضا کا ذکر کر رہی ہیں جہاں سے آپ گئی تھیں, تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا وہاں جا کر کہ وہاں جو لوگ کیا چیزوں کو دیکھنے کا ڈھنگ ان کا الگ تھا, کیونکہ وہ ایک دوسری سوسائٹی اور دوسرے معاشرے میں رہ رہے تھے, اور آپ یہاں پاکستان سے اور کراچی سے گئی تھیں, تو کچھ ایسا آپ کو لگا وہاں جا کر؟ اگر میں ایمانداری سے بات کروں تو مجھے کوئی ایسا فرق تو نہیں نظر آیا. اس وقت جو شاعری ہو رہی تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی, تو غزل کی غزلیہ شاعری تھی, اور نصرت نظمیں کہہ رہی تھیں. لیکن جو پاکستان میں بھی میں سنتی ہوئی گئی تھی, یا جو اس وقت کا تجربہ تھا میرے یونیورسٹی کا, تو ایسا نہیں اس وقت مطلب بعد میں بڑا فرق آیا ہے. دیکھتے دیکھتے ہمارے اب تو 20 سے زیادہ سال گزر چکے, ہم لوگوں کے تقریباً 35-30 سال ہو رہے ہیں, تو اب نظر آتا ہے. لیکن جس وقت میں گئی تھی اس وقت کوئی خاص شاعری میں مجھے اپنے یہاں جو لوگ کر رہے تھے کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا تھا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ زیادہ تر شعراء جو وہاں موجود تھے وہ یہیں سے کہتے ہوئے گئے تھے. تو ابھی وہ نیا تجربہ جو تھا وہ ان تک اس طرح سے, اور اگر کچھ تھا ابھی تو ہجرت کا, میں کبھی ہجرت کو, جو ہجرت اختیاری ہو, جس کے لیے آپ نے بڑی مرادوں سے منتوں سے حاصل کیا ہو وہاں کی نیشنلٹی یا وہاں کی سٹیزن شپ, اس کے لیے درد ایسے اشعار کہنا جس میں لگے کہ اب آپ کو مجبوراً یہاں آنا پڑا ہو, تو وہ کچھ ہجرت کے حوالے سے تو اشعار سنے. بلکہ اشفاق کا تو ایک بہت خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے, وہ بہت ہی خوبصورت بلکہ شعر ہے کہ سکون ملتا ہے بے آنگن گھروں میں میرے بچے کو, کھلے دالان کی خواہش تو میری عمر تک ہی ہے. تو وہ ضرور تھا جو ایک فرق نظر آیا تھا ہمیں, کہ واقعی بہت بڑا شعر ہے کہ اب ہم لوگوں تک ہی ہے یہ ساری جو شاعری ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہاں جو آپ کی جو شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے, ان کو بہت آپ فوکس کرتی ہیں. تو ایک ہمارے ہاں یہ عام تصور ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں ذرا آسودہ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسے چیزیں, مطلب زندگی بس وہ بہت خوشگوار ہی ہے اور ان کی نظر شاید اس طرف پھر نہیں جاتی. تو یہ ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کس طرح آپ کو کیوں اس طرف زیادہ آپ کا, دیکھیے جو آپ کی تحریر میں یہ آتی ہے چیز, محسوس کرنے والے دل ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں, تو میرے لیے سوشل ایشوز زیادہ اہم اس لیے ہیں کہ بنیادی جو ہماری مسائل ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو ٹال جاتے ہیں یا ان کو سرفیس پہ نہیں لاتے. جتنی بات ہونی چاہیے ان مسائل کے حوالے سے اتنی نہیں ہوتی, بلکہ ہم بڑی تھیوریز, بڑے رائٹرز, بڑے شعراء
مغرب کی طرف نظر رہتی ہے ہماری. لیکن ہمارے اپنے جو ایشوز جہاں تھے, آپ خواتین کے موضوع پہ لے لیجئے, چاہے آپ اٹھا کے دیکھیے, آج تک روزانہ ہمیں وہی خبریں ملتی ہیں. حالانکہ اب یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ ایک پرانا موضوع ہو گیا, اس پہ کیا لکھنا. لیکن پرانا موضوع جب ہوگا جب وہ مسائل ختم ہو جائیں گے, جب وہ مسائل پرانے ہو جائیں گے تو اس پہ خود بخود لکھنا. کل بھی فہمیدہ ریاض نے یہ کہا سناتے وقت کہ ہمیں واپس وہ نظمیں پھر سنانی پڑ رہی ہیں جو ہم ایک عرصہ پہلے لکھ چکے تھے. تو وہ تو مسائل ابھی پرسوں ہی ایک ہم نے دیکھا ہے, اسے روزانہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایشوز اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی ہمارے ایشوز ہوں, انہیں سرفیس پہ اگر ہم نہیں لائیں گے, ہم ان کے بارے میں جانکاری نہیں پیدا کریں گے, ہم ان پہ مسلسل گفتگو نہیں کریں گے, تو عوام میں اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی. تو میرے دل کو لگتی ہے یہ سوشل ایشوز, وہ چاہے ہزارہ کے 100 بچوں کی لاشیں لیے بیٹھے, ہم وہاں رہ رہے ہیں تو کیا ہوا, ہمارے دل تو وہی ہیں, ہماری جڑیں تو یہی ہیں, ہمارے لوگ تو یہی ہیں, یہ سب ہمارے لوگ ہیں, ہماری زمین ہے, ہماری جڑیں یہاں ہیں. تو ہم اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے اپنے بچے کے لیے محسوس کروں گی میں, یا اپنے لیے محسوس کروں گی, یا اپنے بھائی کے لیے محسوس کروں گی, ویسے ہی ساری دنیا کے مسائل تو مجھے زیادہ پریشان کرتے ہیں. یہ آپ کی بات میں اب آپ کی نثر کی طرف بھی لوٹوں گا, ہم پھر آپ سے اس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو بات ابھی آپ کر رہی تھیں, مجھے شاہدہ حسن کی کتابیں جب پڑھیں اور جب ان کی شاعری دیکھی تو وہاں بھی مجھے بہت زمین اور زمین سے جڑے ہونے کا تو یہ کوئی, کیا آپ کو لگتا ہے کوئی کنیکشن ہے ایسا کہ جب آپ شاید ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو زمین کی یاد زیادہ آنے لگتی ہے, یا کچھ اور بات ہے اس میں؟ نہیں, بہت اچھا سوال کیا انعام ندیم آپ نے. میری ویسے پوری شعری تربیت تو ظاہر ہے کہ اسی ملک میں ہوئی ہے, اور میں نے میرے ساتھ ایک پریویلیج بھی رہی کہ مجھ کو ٹریولنگ کا, زندگی میں سفر کرنے کا بہت موقع ملا. تو میں اس تضاد کو ہمیشہ نوٹس کرتی رہتی تھی کہ جو میری سوسائٹی میں ہے اور ان سوسائٹی میں ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ فارچونیٹ سوسائٹیز ہیں, جو جہاں لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ پلیجرز بھی نصیب ہیں. تو میں یہ دیکھتی رہتی تھی کہ کتنا فرق ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ ہمیں نظر آتی تھی کہ ہمارے ہاں اسٹیگننٹ سوسائٹی ہے, نان کریٹیو سوسائٹی ہے, اور ایسی سوسائٹی ہے جس کو چھوڑ دیا گیا اس کے احوال پر. تو اس سے میں ہر وقت میرے اندر جو ایک خوف ڈیولپ ہو رہا تھا وہ اپنی اگلی جنریشن کے لیے ہو رہا تھا, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, بلکہ چونکہ میں خود مطلب ایک ٹیچر تھی تو میں اپنے ارد گرد جن بچوں کو دیکھتی رہتی تھی اور ان کا وقت ضائع ہوتے دیکھتی تھی, ان کی یہ ایکٹیویٹیز دیکھتی تھی, تو مجھ کو ان کے اس احوال سے سخت تکلیف پہنچتی تھی. اور میں تقریباً ہر بچے کو یہ وارن کرتی رہتی تھی, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں جہاں جہاں میں نے پڑھایا ہے, کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر وقت یہ بتاتی رہتی تھی کہ دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا. تو میں تو دنیا کو کسی اور طرف جاتے دیکھ رہی ہوں, اور میں نے اس موضوع پہ کئی دفعہ نظمیں بھی لکھیں جہاں جہاں مجھ سے ممکن ہوا. میرا جو کاز تھا یا ہے زندگی میں وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں ہر انڈیویجول کو گرو کرنے کے لیے انٹلیکچولی اور مورلی اور جو بھی اس کی کریٹیو صلاحیتیں ان کو سامنے لانے کی سخت ضرورت ہے, اور اس کے لیے پورا ایک نظام تعلیم اور ایک پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بے چینی ساری زندگی میرے ساتھ رہی, اور اس کی وجہ وہی تضاد تھا, وہی جنریشن گیپ بھی تھا. بلکہ اب بزرگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو تعلیم اور اس انداز میں بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ بھی تھے, لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں تو ہماری نئی نسلوں تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی تھیں. اب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ چونکہ زمین سے میرا تو بہت گہرا رشتہ ہے, اور زمین کے رشتے کے بغیر تو ہمارے بچے جو ہیں وہ خود بھی اس وقت دنیا کے گلوبل ولیج بن جانے کی وجہ سے گویا آپ نے ان کو سمندر میں کھلا چھوڑ دیا. جب تک کہ آپ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں کہ ان کا رستہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ سب خوف میرے اندر بہت جمع ہوا, جو میری شاعری میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. کبھی میں کہتی ہوں کہ اس اسٹرگل میں میں خود راکھ ہو رہی ہوں یا جو بھی مطلب, لیکن بہرحال
یہ جو ہجرت کا تجربہ ہے، ظاہر ہے میرا تجربہ نسیم سید کے تجربے سے یا میرا کے تجربے سے ایک مختلف تجربہ ہے. مثلا آپ کے پہلے مجموعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گویا ایک تلاش کا سہم ہے، جیسے آپ کوئی ذات کو اپنے تلاش کر رہا ہو. صرف میں اپنی ذات کو نہیں تلاش کری، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ جو میری اب اگلی جنریشن ہے اس تک میں کیا پہنچا رہی ہوں. مطلب یہ شرمندگی مجھ پر اتنی طاری رہی کہ میرے پہلے مجموعے میں ایک نظم ہے، وہ میں موقع ہوگا تو سنا دوں گی. وہ پرانی کتاب میں شامل بھی تھی، اور بلکہ حقی صاحب نے اس پر بڑی اچھا اس کو وہ کیا تھا، سراہا تھا، اور پوچھا بھی تھا کہ یہ تم نے یہ اس انداز سے کیوں لکھا ہے. تو میں نے ان سے بھی یہ بات بتائی تھی کہ میرے اندر کا خوف مجھے دکھا رہا ہے. میں نئی نسل کو دیکھتی ہوں کہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں اور میرے پاس دینے کو وہ کچھ نہیں ہے کہ جو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو ٹرانسفر کروں. تو یہ جو ہے یہ وجہ تھی جو میں نے اپنے بچوں کو باہر جانے دیا، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کے لیے راستے ہموار کیے، اس میں جتنی بھی مجھے زحمت اٹھانی پڑی. تو یہ میں حمیرہ رحمان صاحبہ کی طرف آتا ہوں. ابھی مشاہدہ بتا رہی تھیں اپنے اس تجربے کے حوالے سے، اور یہ بھی ذکر آیا کہ یہ تدریس سے وابستہ تھیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کا تعلق بھی درس و تدریس سے رہا ہے، اور آپ بھی وہاں مقیم رہی ہیں. اس کے علاوہ جو خاص حوالہ ہمیں آپ کا یاد آتا ہے کہ آپ وہاں جو ادبی محفلیں ہیں اور جو وہاں اردو کا جو ایسی گہما گہمی ہے، رونق ہے، اس میں آپ نے بہت. تو آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ نے وہاں ادیبوں کو جمع کرتی ہیں اور جب لوگ آتے ہیں سناتے ہیں، اور پھر آپ یہاں بھی تشریف لاتی ہیں، یہاں بھی یہ سب سلسلے آپ دیکھتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ زمین یا اپنی جو آپ کی روٹس ہوتی ہیں اس سے الگ ہٹ کر جب لوگ لکھتے ہیں یا لوگ جب جمع ہوتے ہیں جو ادیب شاعر ہو، تو ان کے تجربات بھی بدل جاتے ہیں؟ تو کیا محسوسات اور ان کے لکھنے کے انداز میں بھی کچھ فرق آتا ہے؟ نظر آنا چاہیے. اگر وہ واقعی صحیح حیثیت کے ساتھ اور صحیح کیفیات کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں تو انہیں ان کے تجربے، ان کے مشاہدے ان کی شاعری میں نظر آنے چاہیے. اور زیادہ تر شعراء وہاں پہ اس تجربے اور مشاہدے کو اپنی شاعری میں استعمال کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے. ہجرت کو بہت سے شعراء نے موضوع بنایا ہے، اور اس کے ساتھ جو وہاں کے مختلف معاملات ہیں بچوں کے حوالے سے اور موسموں کی تبدیلی کے حوالے سے، اور جو وہاں پہ سیاسی صورتحال ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک غزل کے تجربے میں یا نظم کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. اور آپ نے اس کا ذکر کیا کہ تدریسی حوالے سے، تو میں نے 2008 میں ایک کورس آفر ہوا تھا، وہاں پہ ایک پروگرام شروع ہوا تھا اسٹار ٹاک کے نام سے، جو ہاؤ ٹو ٹیچ اے فارن لینگویج کا کورس تھا. تو اس سے ایک ابتدائی تربیت میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد نیو یارک یونیورسٹی میں اردو ایز اے فارن لینگویج پڑھائی. اور اب میں 2010 سے ایک 3 ہفتے کا سمر کیمپ ہے جس سے منسلک ہوں، اور وہ 3 ہفتے میں لکھنا، پڑھنا، بولنا تینوں چیزیں سکھاتے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہمارے ہی گھروں کے بچے ہیں جنہوں نے سن رکھی ہے، لیکن نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ لکھ سکتے ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو پہلے 3 دن ان کو ذرا سا یہ قائل کرنے میں لگتے ہیں کہ جواب ان کو اردو ہی میں دینا ہے، کیونکہ جواب انگریزی میں دیتے ہیں. اب اس کا سامنا ہمیں پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے. ایسے بچے ہمارے یہاں بھی ایسے بہت ہیں جو اردو بولنا. ہاں دیکھیے، اس کی ایک بنیادی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سے معاملات میں بہت ہی منافقانہ رویہ رکھا ہے. مثلا جب تک کہ آپ کو اپنی چیز پر خود ناز نہیں ہوگا، یا آپ جب اس کو اپنی آئیڈینٹی نہیں بنائیں گے، اس وقت کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو کیسے اس کو اہمیت دے گا. تو ہمارے ہاں یہ ایک رویہ رہا کہ ہم انگریزی ذریعے تعلیم، ٹھیک ہے وہ تو سورس آف نالج ہے، وہاں تو آپ کو جانا
جانا ہے جہاں کتابیں اچھی ملیں گی وہ زبان جاننا بہت ضروری ہے، لیکن خود اردو پہ ناز کرنا ہم نے کم سکھایا. اور مجھے یہ تضاد اس لیے پہ نظر آتا ہے کہ میں انگلش پڑھائی تو میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ انگریزی بولتے ہیں یا انگریزی لکھتے ہیں تو ان کو تو لوگ اگر وہ غلط سلط بھی لکھ رہے ہیں یا ان کو نہیں بھی آتی پھر بھی لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جبکہ خود اپنی زبان جاننے کا کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا. تو یہ اس کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا. بلکہ آپ یقین کیجئے مجھے بہت صدمہ ہوا اس ایک بات پر کہ میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا گئی تھی اکیڈمی آف لیٹرز کے، بہت دن ہو گئے، تو اس میں ہمارے سب لوگ شامل تھے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو چائنیز رائٹرز تھے نا ان لوگوں نے ایک لفظ بھی ہم سے کوئی اور زبان میں بات نہیں کی، وہ صرف چینی زبان میں بات کرتے تھے اور انہوں نے ایک انٹرپریٹر رکھا تھا جو ہم سے انگریزی میں بتاتا تھا اور ہم سب انگریزی میں بولتے تھے اور وہ پھر ان کو چینی میں بتاتے تھے. تو ایک ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہو گیا کہ ان لوگوں کو انگلش نہیں آتی. ٹھیک ہے، جب مین فنکشن شروع ہوا تو انہی چائنیز رائٹر کو نہ صرف انگریزی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی. اور مجھے اس بات کی اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کو نہیں آتی زبان، ان کے بارے میں کچھ بھی بات کر رہے تھے غیر ذمہ داری سے. اور لیکن وہ لوگ بہت سوبر طریقے سے. تو دیکھیے اب چائنا کہاں آ گیا. وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ علم حاصل کرنا ہے تو چین جائیے، تو اب چین تو خود آ گیا کہ اچھا ہم پڑھا دیتے ہیں آپ کو. تو مقصد یہ ہے کہ علم کا سورس جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو خود پہلے مانیں، آپ کی ایک سیلف آئیڈینٹی ہو، جو اب ہمارے بچوں کو اس کی تلاش ہے. یہ جو ابھی ہم جو محنت کر رہی ہیں حمیرہ وہاں، یا نسیم سید جو اتنی خوبصورت نظمیں لکھ رہی ہیں، یہ ان بچوں کے لیے بہت کارآمد ہوں گی جو ہمارے پاس آتے ہیں. بلکہ میرے اپنے بچوں کے بچے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اردو سکھائیے، اردو بتائیے، کیونکہ ہم بھی تو بتا سکیں کہ یہ ہماری چیز ہے. کیونکہ اتنا بڑا اس وقت پوری دنیا اس طرح سے یعنی گلوبل اس میں تبدیل ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو اپنی آئیڈینٹی کی تلاش. چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شاعری کی طرف بھی لوٹتے ہیں. ہمیرا آپ ہی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے آپ کی کتابیں پڑھتے ہوئے، اندمال، انتصاب، اور آپ کو سنتے ہوئے بھی وہ جو غزل کا ایک جسے ہم تغزل کہتے ہیں اس کا بہت احساس مجھے ہوتا ہے کہ آپ بہت سلیقے اور بڑے قرینے کے ساتھ اور بہت اس کے غالباً بڑے اہتمام کے ساتھ غزل کہتی ہیں. تو جبکہ یہ رواج بھی مجھے بہت عام نظر آتا ہے کہ اکثر شاعرات اب نظم کی طرف زیادہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو ایسے میں آپ کا غزل کی طرف اتنا زیادہ لگاؤ یا اس کا اہتمام، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. میں یہاں متفق نہیں ہوں آپ سے. میرے خیال میں زیادہ تر شاعرات غزل ہی کہنے میں زیادہ مطمئن رہتی ہیں، یا شاید کراچی میں ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو. لیکن غزل کا ایک مزاج ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے مزاج کے ساتھ کچھ ملتا ہے، تو میں اس میں زیادہ سکون محسوس کرتی ہوں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو وہاں کی مصروفیات ہیں اس میں غزل میرے ساتھ اس لیے بھی ایگری کرتی ہے کہ ایک غزل جو ہے وہ 6 مہینے بھی مکمل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک غزل ایک شعر آج کہا اور ایک 2 مہینے بعد کہا تو وہ غزل پھر بھی تکمیل تک پہنچ جائے گی. نظم کے لیے ایک سٹنگ ہونی ضروری ہے کیونکہ ایک کیفیت پوری اس میں ہوتی ہے، ایک آئی ہوتی ہے. تو یہی افسانے کا ہے، یہی نظم کا ہے. تو وہ شاید میری مصروفیت بھی اس کی اجازت نہیں دے پاتی ہے. تو اس لیے مجھے میرے مزاج کے ساتھ غزل زیادہ اچھی رہتی ہے. اور جہاں تک اہتمام کا تعلق ہے وہ تو خود بخود بہت سی چیزوں میں جیسے ہے آرگنائزنگ سکلز جسے کہنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوتی ہیں، وہ غزل میں بھی آ جاتی ہیں. چلیے نسیم آپ نے تو نظمیں خوب کہی ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہیں. آپ کی نثر بھی ہم نے پڑھی ہے اور ترجمے بھی آپ کے ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ غزل کے علاوہ بھی کل غزل بھی آپ کی ہم نے سنی ہے تو وہ بہت لطف آیا اس کا.
آپ یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے وہ جو تراجم کیے ہیں وہاں غالباً شمالی امریکہ مقامی باشندوں کے جو اور ایک اور بھی کتاب آپ کی اسی سلسلے میں جو وہاں کی خواتین تھیں ان کے، تو ایک جی ہاں اس کے بارے میں ہمیں کچھ ذرا بتائیے، وہ کیسے ترجمے ہیں اور وہ کیا ہیں ان کے بارے میں؟ وہ ترجمے میں آپ کو کچھ نظمیں ضرور سنانا چاہوں گی اس وقت. یہ دراصل کینیڈا کے اور شمالی امریکہ کے وہ مقامی باشندے ہیں جو 60,000 سال پہلے یہاں آئے، اور وہ آئس ایج کے لوگ ہیں. جو انہوں نے آئس جب پگھلنی شروع ہوئی، گلیشیئرس پگھلنے شروع ہوئے، تو ان لوگوں کو پھر مجبوراً ہجرت کرنی پڑی. اب یہ سوچئے کہ لاکھوں سال سے 2.5 ملین ایئرس سے یہ لوگ وہاں تھے. اور اس کے بعد پھر ایک زمین کا ٹکڑا تھا بہت بڑا، 1000 میل کا تقریباً، برنجیا نامی، اس سے انہوں نے شکار کے پیچھے پیچھے ہجرت کرنا شروع کی. کرتے کرتے ایشیا کے ذریعے ہوتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، ان کے 3 گروہوں میں یہ لوگ شمالی امریکہ آئے. اور پہلا گروہ جو آیا تھا وہ پیدل چلتا ہوا، کچھ آسٹریلیا چلے گئے، کچھ کینیڈا آئے، کینیڈا سے شمالی امریکہ چلے گئے. تو یہ مقامی باشندے اصل تھے، جس کے بعد میں یورپین اقوام آئیں اور ان کا تسلط ہوا یہاں پہ. نو آبادیات کا جو انہوں نے تسلط برداشت کیا، اس سے جن مسائل سے یہ گزرے، جو ان کو زنجیروں سے جکڑ کے اور جس طرح جو مظالم ان کے پر ہوئے، وہ آج کے دور کی جو اس وقت کہہ دیا تھا، اس دور کے جتنے ادب کے تنقید نگار تھے یا یورپین تسلط کار تھے نو آبادیت کے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ اقوام جو ہیں یہ چند مہینوں سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے. یہ جنگلی جانور ہیں، اور ان کے لیے بہت برے برے الفاظ استعمال کرتے تھے. ان کی خواتین کو ریپ کر کے ان کو مار دینا. 200-250 لڑکوں کے انہوں نے ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کاٹ دی، ایک شہر. تو بہت بڑے مظالم وہ. مگر یہ اتنے جڑی ہوئی یہ لوگ آپس میں کہ ان کے یہاں دادی کے لیے، ہمارے یہاں رواج نہیں، دادی کے لیے نظم، ماں کے لیے نظم، باپ کے لیے نظم، اور نیچر سے بہت جڑے ہوئے. مجھے ان کی شاعری نے بہت زیادہ متاثر کیا. میں نے ایک نظم پڑھی تھی، اس کے بعد مجھے کھوج ہوئی ان کی شاعری کی. اور یہ ہجرت کا احسان ہے ہمارے پر کہ ہمارا ہورائزن جو ہے، وہ افق جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، ہم دوسروں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ کچھ نظمیں ہمیں ابھی میں ضرور سناؤں گی، میں ضرور سنانا چاہوں گی. کہ آپ دیکھیے کہ ایک نظم جو ابھی آج کی شاعرہ کی ہے، کوئنس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں وہ، اور اب تو 70 ایئرس اولڈ ہیں، لیکن آج بھی جو وہ لکھ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے دکھوں کو لکھ رہی ہے وہ، جو ہم لوگ بھوگ رہے ہیں ابھی. یا ابھی ایک تھامس کنگ کی کتاب آئی ہے جو میں نے ابھی لیٹلی پڑھی تھی. اس نے جو تاریخ لکھی ہے پوری ان کی، تو روئے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کے. تو مجھے بہت متاثر کیا. میری دوسری کتاب جو آ رہی، چھوٹی سی آئی تھی پہلے ایک، اب جو آ رہی ہے وہ میں نے پوری ان کی ہسٹری لکھی ہے، کب آئے، کون تھے یہ، کب آئے یہاں، اور خواتین کی شاعری کا ترجمہ کیا ہے ان کی، جو بہترین شاعری، بہت خوبصورت ہے. تو آپ کو جب کہیں گے میں آپ کو 1-2 نظمیں سناؤں گی. میرا خیال تھا کہ اس موقع پہ جب آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں تو بہت مناسب ہوگا کہ دیکھیں یہ ایک ان کی پرانی نظم ہے. یہ جو کتاب لائی تھی میں، یہ سارے ان کے، جیسے ہمارے یہاں ہو چمالو ہے، ہمارے فوک گیت جو ہیں، یہ ان کے سینہ بسینہ چلی ہوئی شاعری تھی پوری. اور یہ کہتے ہیں کہ میں شاعری کو برید کرتے ہیں ہم، ان کی یہ گاتے ہر وقت، جو بھی موقع ہو، ان کے یہ سینہ بسینہ چلتے تھے. اس دور کی ہے جب یورپین تسلط کے بعد کی ہے یہ نظم ان کی. اور مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ خواہر عظیم اب تو ہی بتا کہ کیا کریں، تو ہی بتا کہ کیا کریں کہ ہم اپنی اپنی فطرتوں کو بھیڑیوں کی فطرتوں میں ڈھال لیں. کیا اچھا ہے، واہ واہ. اور اپنے حملہ آوروں کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیں. تو ہی بتا کہ زندگی گزارنے کو اور کوئی راہ ہے. ہماری بھوک کے لیے کھرچ کھرچ کے کھائی جھوٹی ہڈیاں، ہمارا یہ نصیب ہے، اسی میں اب پناہ ہے. ہمیں یہ فیصلہ سنا کہ اپنی اپنی فطرتوں کو بھیڑیوں کی فطرتوں میں ڈھال لیں، اور اپنے حملہ آوروں کے اس قدر سفید و سرخ لہلہاتے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیں. نہیں خدا کے واسطے تم ایسا مت کرو. تو پھر خدا کے واسطے تو ہی بتا کہ کیا کریں.
हम अपने कालिबों को 12 सिंगों जैसे कालिबों में ढाल लें। हमारे हमला आवरों के हाथ में तरह तरह के तीर हैं, हमें बचाव के लिए कोई तो ढाल चाहिए। हम अपने अपने सींग इनके जिस्म में उतार दें। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते तुम ऐसा मत करो। मगर तो फिर तू ही बता कि क्या करें, ख्वाहर अजीम, फिर तू ही बता कि क्या करें। कड़कते और गरजते बादलों में ख़ुद को ढाल लें और अपने आप में तड़पती बिजलियों से इनके जिस्म को जला के राख सब फ़ज़ाओं में उछाल दें। नहीं, खुदा के वास्ते मेरी सुनो। तुम अपने दुश्मनों की सब कसाफतों को इस ज़मीं पे छोड़ के ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ो। बदन में अपने इन तड़पती बिजलियों को रोशनी में ढाल लो। ये बिजलियाँ, ये रोशनी, यही तुम्हारे तीर हैं, यही तुम्हारी ढाल हैं। उड़ान लो, तुम्हारे सारे दुश्मनों के वास्ते यही बस एक जाल है। तुम्हारे बस में और कुछ नहीं मगर यही बस एक कमाल है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने इन तराजुम में ये तमाम किया है कि तराजुम जब भी हम करते हैं तो उसकी रूह मर जाती है, तो मैंने रूह को नहीं मरने देना चाहा, इसलिए उनको जी हाँ, मुझे तो ये बहुत तर्जुमा नहीं किया है, बल्कि तर्जुमानी नहीं किया मैंने। एक तर्जुमा और मैं आपको, ये पुरानी थी और ये मैं जो अब कर रही हूँ काम, उसमें से सुनाती हूँ। ये इसकी डायना बर्ड्स की नज़म है। ये आजकल के दौर की राइटर है। ये भी, इनको हम एबोरिजिनल कहते हैं मकामी बाशिंदों को, तो एबोरिजिनल शायरा है ये। अब मेरी तरफ देखो और बताओ मेरे मुस्तकबिल के लिए मेरे पास क्या है। हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन हमारी रूहों के खुले हुए ज़ख्मों से लहू बह रहा है। हम सब मिल के अपने अपने ज़ख्मों को सीने से लगाए चुपचाप उन्हें सहलाते रहते हैं। लेस्कोर्ट और रेल्स की बर्फ़ पिघल रही है, कैनेडियन गेंस घरों की तरफ लौट रहे हैं। वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में दरख्तों पर सब्ज़ा फूट रहा है और सब्ज़ जैकेट वाले फ़ौजी। ये नज़म दरअसल उस वक्त की है जब इनके बच्चों को ले जाके, जो मशीनरीज़ थी, जो चर्च थे, वो बच्चों को फिर ये तय किया इन्होंने कि हम इन्हें इंसान बनाएंगे। तो उनको इंसान बनाने के लिए उनके माँ बाप से छीन लेते थे और छीन के उनकी ज़बान, उनका नाम, उनका रहन सहन सब तब्दील कर दिया था उन लोगों ने। और वो चर्च में आपस में एक रेस थी कि हमारे ज़्यादा हैं, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, और वो कहते थे हमारे पास ज़्यादा हैं, इसलिए चर्चेस ने इन पे ज़्यादा कब्ज़ा करना शुरू किया था। तो आखिर की लाइन्स जो हैं वहाँ से दरअसल इन्होंने ली है, हालांकि आज के दौर की शायरा हैं। हम सब मिलके अपने अपने ज़ख्मों को सीने से लगाए चुपचाप उन्हें सहलाते रहते हैं। लेस्कोर्ट और रेल्स की बर्फ़ पिघल रही है, कैनेडियन गेंस अपने घरों की तरफ लौट रही हैं। वाशिंगटन स्क्वायर में दरख्तों पर सब्ज़ा फूट रहा है और सब्ज़ जैकेट वाले फ़ौजी अपनी ताकत का इश्तिहार बांट रहे हैं। वो एक दूसरे से सरगोशी कर रहे हैं, जोड़ जोड़ से ढीले पड़ चुके हैं। देखो, ये जोड़ जोड़ से ढीले पड़ चुके हैं। और मैं बेंच पर बैठी सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे अपना घर याद आ रहा है। मैं अपने खेतों की हवा सूंघ रही हूँ। मेरी कलाई क़ैद बामशक्क़त झेल रही है, मगर मेरी उंगलियाँ बर्छी तलाश रही हैं, कलम की बर्छी।
مجھے اس برچھی سے اپنے لوگوں کی جنگ لڑنی ہے. کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. نسیم ابا میں چاہ رہا تھا شاعری کا جی جو ہاں. ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نمونے ہم نے دیکھے, جی ہاں, اور یہ ایک مزاحمتی ادب کی تو بہت ہی عمدہ مثالیں ہیں. ناٹ اونلی دیٹ شاہدہ, ایک نظم ہے اس میں, ایک لڑکی اس دور کی, جب یہ کہ بہت پرانی شاعری ہے یہ, تو اس وقت بھی وہ ایک نسائی شاعری کی ایک کمال کی نظم ہے اس دور کی, کہ میں پڑھ کے اس کو حیران رہ گئی تھی. بہت چھوٹی سی ہے, میں بھی آپ کو سناتی ہوں وہ بھی, اگر مل جاتی ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہو. جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ابھی ترجمے سن رہے ہیں اور نسائی شاعری اور سب کا حوالہ سامنے آ رہا ہے, تو آپ کی کوئی تخلیقی نظم بھی ہم اسی موقع پہ سننا چاہیں گے, تاکہ اس کے بعد یہی سن لیجیے. یہ دیکھیے سنا دیتی میں, اس لڑکی کا گیت جو پتھر میں تبدیل ہو گئی, مجھے بے حد پسند ہے یہ. قیاکس کے مردو ادھر آؤ دیکھو, تمہاری سزا سے میں پتھر ہوئی ہوں. ادھر آؤ دیکھو, میں پتھر ہوں لیکن زمین میں قدم گاڑے کیسے کھڑی ہوں. کتنی پرانی, یہ ہزاروں سال پرانی نظم ہے یہ, کئی سو سال. ادھر آؤ دیکھو, میں پتھر ہوں لیکن زمین میں قدم گاڑے کیسے کھڑی ہوں. قیاکس کے مردو ادھر آؤ دیکھو, تمہارے یہ نیزے میرے جسم کو چھید کے مجھ پہ ہنستے رہے ہیں. تمہارے یہ ہنٹر میرے جسم پر جو برستے رہے ہیں, میرے تن کے پتھر سے اب ڈر رہے ہیں. تمہارے یہ ہنٹر میرے جسم پر جو برستے رہے ہیں, میرے برستے رہے ہیں, میرے تن کے پتھر سے اب ڈر رہے ہیں. یہ میں ہوں قدم گاڑ کے برف میں جو کھڑی ہوں. قیاکس کے مردو میں اب تابد ہوں, میں اب تابد ہوں. کیا کہنا, بہت خوب, بہت خوب. شاہدہ, میں ابھی ہم ان حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب آپ اپنے وطن سے یا اس سرزمین سے دور ہوتے ہیں کہ جہاں آپ جنمے یا جہاں سے آپ کا سارا حوالہ ہے, تو آپ, مجھے یاد آتا ہے کہ آپ اس وقت امریکہ میں تھیں جب امریکہ میں وہ حادثہ پیش آیا اور جو وہ ساری چیزیں, تو ایک تارک وطن کے طور پہ یا ایک جو بھی آپ وزٹر تھی وہاں پہ, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اتنا شدید تھا کہ وہ آپ کی تحریر میں بھی کسی طرح آیا, یا اس کا اثر کوئی اس کی پرچھائی ہمیں؟ بالکل انعام, یہ ہوا یہ کہ میرا مختصر سا قیام تھا, بچے میرے وہاں تھے اور بچے میرے پڑھ رہے تھے, اور ابھی میں اس دنیا میں داخل ہوئی تھی جس سے میں بہت امیدیں لے کر اور پہنچی تھی, کیونکہ میرے بچوں کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں. لیکن اچانک ایک دن یہ واقعہ ہو گیا, اور اس کے بعد پورا شہر میرے لیے جیسے ایک بہت بڑی ایک یعنی اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. یعنی ارد گرد ہر چیز مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں اندر سے بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئی, کیونکہ میں گندمی رنگ کی ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھی. مگر آپ یقین کیجئے, جو چیز میں یہی کہتی ہوں کہ حکومتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن خلق خدا کچھ اور ہوتی ہے. تو شاید میرے نیبرہڈ میں جو لوگ موجود تھے ان کو اس بات کا احساس ہوا. شروع میں تو بہت ایک ایسی کیفیت تھی خوف کی جس میں ہم گرفتار رہے, لیکن اچانک یہ ہوا کہ ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ خاتون یہاں ہیں اور ان کے بچے بہت اچھے ہیں جو ہمارے سامنے پڑھنے لکھنے جاتے ہیں, تقریباً ہر گھر سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں, بلکہ میں صبح جب اٹھی تو میرے دروازے کے باہر پھولوں کے یہ اس طرح بکیز رکھے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر ہر ایک نے بہت کچھ نہ کچھ ایسے جملے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے اچانک میرا وہ سارا خوف جو وہ 2-3 دن کے اندر ہی میں بہت ساری کیفیتوں سے گزری ہوئی تھی کہ اب میں کس طرح اس چیز کو مینیج کروں, کیونکہ میں کیسے باہر نکلوں, تو یہ چیزوں نے بہت اثر ڈالا. اور یہ جو میرا یہ مجموعہ ہے جو یہاں کچھ پھول رکھے ہیں, یہ اسی محبت کی علامت ہے جو میں سمجھتی ہوں ایک انسان کا ایک انسان سے رابطہ ہوتا ہے. یہ عنوان بھی گویا آپ کو وہیں سے ملا؟ جی, یہ عنوان بھی مجھے وہیں سے ملا. تو اگر آپ ملا. کوئی چیز ہمیں سنا سکیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ہاں, وقت کم ہے. تو میرا جو ہجرت کا میں نے کہا کہ تجربہ ہے وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا ہے. میری اسٹرگل وہاں کی کوئی نہیں ہے, میں نے وہاں کی زندگی کو تجربہ نہیں کیا. میں تو صرف وقتی طور پر جاتی ہوں اور رہ کے آ جاتی ہوں. میرے بچوں نے البتہ وہاں اسٹرگل کی ہے اور پڑھا لکھا ہے اور اب وہ وہیں رہتے ہیں. تو
میں آپ کو میری شاعری میں پھر وہ چیزیں اسی طرح آئی ہیں. میں آپ کو یہ دیکھیے جب یہ 11 ستمبر ہوئی تھی تو جو ایک دہشت میں نے آپ سے کہا کہ ہو گئی, یہ چھوٹا سے یہ جلدی جلدی لکھی اس وقت کی نظمیں تھیں اور یہ آصف نے شائع کیا ہے ان کو اس کتابی صورت میں. میں تو سمجھتی نہیں تھی کہ کوئی شاعری کا کوئی خاص وہ ہے, لیکن بہرحال نئی زمینوں کا خوف کے نام سے بھی ایک نظم ہے اس میں کہ زندگی کا سفر ایک نئے خوف کے دھند رستوں میں گم, زندگی کا سفر ایک نئے خوف کے دھند رستوں میں گم, سہمی سہمی سی ایک انکہی آرزو ناتمامی کی دہلیز پر, خوف سے خوف تک ایک سفر میں کہاں آ گئی, خوف سے خوف تک ایک سفر میں کہاں آ گئی, خوف کے دائرے دائرے میں کہیں ایک نئے خوف کا دائرہ, مثل پرکار میں اور نقطے پہ رکھی ہوئی سرد میری زباں, خوف کا ذائقہ روز چکتی ہوئی زندگی, قوس در قوس کٹتی ہوئی زندگی. کیا کہنے, یہ نظم میں نے فوری ایک ریئیکشن کے طور پر لکھی تھی. پھر دیکھیں یہ اصل میں نے کہا نا وہی چند دن تھے جن کے اندر میرے اندر ایک زبردست انتشار آیا, میری ساری امیدیں ختم ہو گئیں ایک ایسے معاشرے سے جس سے میں توقعات کے ساتھ گئی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ پھر مجھے خلق خدا کی دلوں کی ہم آہنگی پہ یقین آ گیا اور میں نے سوچا نہیں, انسان ہوتے ہیں اور محبتیں بانٹنے سے شاید محبتیں. آپ کو ایک چیز اگر اور سنا سکیں کیونکہ بعد میں ہم نے سوال جواب بھی ہاں بہتر ہے میں آپ کو, اور پھر ابھی ہمیرا بھی جی ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ سنا دیتی ہوں کہ یہ جو میری زندگی میں سفر کا بہت تعلق رہا تو وہ چیزیں ساری میں آپ کو نہیں سنا سکتی, مگر ایک غزل سنا دیتی ہوں ضرور. کہ رخ جو بدل رہی ہوں میں راہ گزر کے ساتھ ساتھ, رخ جو بدل رہی ہوں میں راہ گزر کے ساتھ ساتھ, ایک خوشی کی بھی کرن دل میں ہے ڈر کے ساتھ ساتھ, رخ جو بدل رہی ہوں میں راہ گزر کے ساتھ ساتھ, ایک خوشی کی بھی کرن دل میں ہے ڈر کے ساتھ ساتھ, اور ایک مکان زمیں بغیر, ایک زمیں مکان بغیر, ایک مکان زمیں بغیر, ایک زمیں مکان بغیر, بس کوئی بے گھری سی ہے جیسے کہ گھر کے ساتھ ساتھ. کیا اچھا ہے, بس کوئی بے گھری سی ہے جیسے کہ گھر کے ساتھ ساتھ. اور میں نے کھلی کتاب سی اپنی تمام زندگی, میں نے کھلی کتاب سی اپنی تمام زندگی, تیری نظر سے بھی پڑھی اپنی نظر کے ساتھ ساتھ. کیا بات ہے, میں نے کھلی کتاب سی اپنی تمام زندگی, تیری نظر سے بھی پڑھی اپنی نظر کے ساتھ ساتھ, اور سب کو سمیٹتے ہوئے خود جو بکھر بکھر گئی, سب کو سمیٹتے ہوئے خود جو بکھر بکھر گئی, بے ہنری کمال تھی مجھ میں ہنر کے ساتھ ساتھ. سب کو سمیٹتے ہوئے خود جو بکھر بکھر گئی, بے ہنری کمال تھی مجھ میں ہنر کے ساتھ ساتھ, اور حرف کی چاہ کے لیے دل کی پناہ کے لیے, حرف کی چاہ کے لیے دل کی پناہ کے لیے, ایک نشاط جاں بھی ہے دکھ کی سپر کے ساتھ ساتھ, ایک نشاط جاں بھی ہے دکھ کی سپر کے ساتھ ساتھ. اور آخری شعر اس غزل کا کہ درد کے کاروبار کا کوئی حساب بھی ہو کیا, درد کے کاروبار کا کوئی حساب بھی ہو کیا, کچھ تو رہا ہے فائدہ دل کو ضرر کے ساتھ ساتھ, کچھ تو رہا ہے فائدہ دل کو ضرر کے ساتھ ساتھ, رخ جو بدل رہی ہوں میں راہ گزر کے ساتھ ساتھ, ایک خوشی کی بھی کرن دل میں ہے ڈر کے ساتھ ساتھ. میں اب آپ سے کچھ تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہوں گا اور آپ کا ہم کلام بھی سننا چاہیں گے, پھر ہمارے پاس اگر کچھ وقت ہوگا تو ہم سوال جواب بھی لیں گے. آپ کا تعلق ملتان سے رہا, پھر ہم BBC لندن سے بھی آپ کی آواز سنتے رہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہجرت کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں اور سفر اور وہ ساری چیزیں, تو آپ تو چونکہ غزل کا مزاج ہے آپ کا خاص,
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سب نے کچھ نئے موضوعات کی طرف بھی آپ کی توجہ کی ہے، یا جو غزل کی روایتی موضوعات ہیں، یا جو کسی بھی شاعر کو قافیہ جو موضوع یا سجھا دیتا ہے، تو یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب سے، اس سفر سے، اور وہاں آپ بھی اس وقت نیو یارک میں ہوں گی اور وہ سارے معاملات، کہیں آپ کو بھی کچھ ایسے امیجز آپ کی شاعری میں بھی کہیں آتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے 9/11 کا تو جو واقعہ تھا وہ تو ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو بدل ڈالا. تو شاعر ظاہر ہے کہ حساس ہوتا ہے، اور میرے اندر بھی ظاہر ہے کہ وہ کیفیت آئی ہے غزل کے حوالے سے. اور جیسا کہ زہرا آپا نے کہا کہ آپ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو کے تو لکھ ہی نہیں سکتے ہیں، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو باخبری تو ضروری تھی اور آئی ہے. میری غزل کے کچھ شعروں میں ظاہر ہے اس کی جھلک ملتی ہے. ظاہر ہے کہ میں نظم کم کہتی ہوں، اگر میں نظمیں لکھی ہوتی تو شاید پوری ایک کیفیت اس حوالے سے آئی ہوتی. ایک غزل میں پیش کرنا چاہوں گی اس حوالے سے. کسی کے انتہائے ذات کی توثیق کرنے میں نفی ہونے لگی ہوں میں جمع تفریق کرنے میں. کسی کے انتہائے ذات کی توثیق کرنے میں نفی ہونے لگی ہوں میں جمع تفریق کرنے میں. جسے دیوار پر شہروں نے تاریکی میں لکھا ہے، جسے دیوار پر شہروں نے تاریکی میں لکھا ہے، کٹی ہے رات اس اعلان کی تصدیق کرنے میں. جسے دیوار پر شہروں نے تاریکی میں لکھا ہے، کٹی ہے رات اس اعلان کی تصدیق کرنے میں. پس شدت پسندی کون سے کردار رہتے ہیں، پس شدت پسندی کون سے کردار رہتے ہیں. بہت کرنا پڑے گا کام یہ تحقیق کرنے میں، بہت کرنا پڑے گا کام یہ تحقیق کرنے میں. کچھ ایسے خواب جن کے ساتھ تعبیریں نہیں ہوتی، کچھ ایسے خواب جن کے ساتھ تعبیریں نہیں ہوتی. زمانے بیت جاتے ہیں انہیں تخلیق کرنے میں. ہمیرا آئینے میں دور تک پرچھائی اس کی ہے، بہت سے عذر ہوتے ہیں اسے تفریق کرنے میں. کسی کے انتہائے ذات کی توثیق کرنے میں نفی ہونے لگی ہوں میں جمع تفریق کرنے میں. ہم آپ سے ایک غزل اور سنیں، اس کے بعد ہم سوال جواب کی طرف جاتے ہیں. میں پیش کرتی ہوں کہ دروازے پہ ٹانک دی اس نے آہٹ میرے آنے کی، اور ہوا میں پھیل گئی سرگوشی ایک فسانے کی. کیا کہنا ہے، کیا خوبصورت مصرع ہے. دروازے پہ ٹانک دی اس نے آہٹ میرے آنے کی، اور ہوا میں پھیل گئی سرگوشی ایک فسانے کی. سارے رشتے سارے بندھن کانچ کا پیکر ہوتے ہیں، سارے رشتے سارے بندھن کانچ کا پیکر ہوتے ہیں. کانچ کی فطرت ہے کرچوں سے پہلے شور مچانے کی. کانچ کی فطرت ہے کرچوں سے پہلے شور مچانے کی. باہر رنگوں کی برسات ہے اور اندر اس کی رم جھم، باہر رنگوں کی برسات ہے اور اندر اس کی رم جھم. ایسے میں تتلی کو کہاں فرصت ہے پر پھیلانے کی. روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا. کیا مصرع ہے، واہ واہ. روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، اور پھر سورج نے کوشش کی مجھ سے ہاتھ ملانے کی. روشن دان سے دھوپ کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، اور پھر سورج نے کوشش کی مجھ سے ہاتھ ملانے کی. بہت خوب. بادل دیکھ کے الگنیوں پر کپڑے پھیلائے ہم نے، بادل دیکھ کے الگنیوں پر کپڑے پھیلائے ہم نے، اور پھر کی ایک ایک سے شکایت ان کے بھیگے جانے کی. بادل دیکھ کے الگنیوں پر، بادل دیکھ کے الگنیوں پر کپڑے پھیلائے ہم نے،
اور پھر کی ایک ایک سے شکایت ان کے بھیگے جانے کی. کوئی کھڑا ہے آنکھوں میں پھولوں کے تھال اٹھائے ہوئے. کوئی کھڑا ہے آنکھوں میں پھولوں کے تھال اٹھائے ہوئے. پر میری عادت ہی نہیں ہے سجنے اور سجانے کی. کتنی ہی یادوں کے ہمیرا روشن ہیں بے نام چراغ. کتنی ہی یادوں کے ہمیرا روشن ہیں بے نام چراغ. آج کوئی دیکھے تو رونق میرے آئینہ خانے کی. کیا بات دروازے پہ ٹانکتی اس نے آہٹ میرے آنے کی. اور ہوا میں پھیل گئی سرگوشی ایک. بہت خوب. بڑی شکریہ. حسین، ہماری تینوں شاعرات کا کلام بھی آپ نے سنا ہے، ان سے جو گفتگو ہم نے کی وہ بھی آپ نے سماعت کی. میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو، ہمارے پاس آخری 7 منٹ ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہے. جی سوال تو اتنی اچھی گفتگو کے بعد بہت سے سوالات ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ تینوں اہم اور مختلف شاعرات سے پوچھا جائے. ایک سوال میں شاہدہ حسن سے پوچھنا چاہتا ہوں. شاہدہ، ظاہر ہے کہ آج کل ہمارے ادب اور شاعری کا بہت معتبر نام ہے، مگر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ بالکل ادب میں نئی آئی تھیں. ہم سے تو سینئر تھیں، مگر بہت آپ کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا، وہ چڑیوں کے پر کاٹنے والا. میں چاہوں گا کہ آپ وہ شعر بھی سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ نے پر نہ کاٹے ہوتے تو کیا آپ اور اونچا اڑتی؟ ارے واہ. آج بہت دلچسپ سوال ہے. میں نے بڑا اچھا زمانہ دیکھا. دیکھیے، کراچی کی اتنی نعمتیں میرے ساتھ رہیں، میری پوری تربیت چونکہ یہاں ہوئی. ایک زمانہ تھا 70 کی دہائی کا جس میں ہم سب لکھنے والے اکٹھا لکھا کرتے تھے، اور وہ اس وقت ایک خوبصورت روایت یہ تھی کہ ہم اپنے شعر کم سناتے تھے، بلکہ ہمارے احباب دوسری جگہ پر ہمارے شعر زیادہ سناتے تھے، اور اس طرح کی محبتیں تھیں آپس میں. تو یہ بھی مجھ کو، میں نے غزل پڑھی کراچی یونیورسٹی کے ایک مشاعرے میں، اور پھر وہ شب خون میں چھپی، اور وہاں سے ایک شعر مشہور ہوا. تو مجھ کو بہت لطف آیا کہ ایک ایسا شعر، اور اس میں اس وقت میں بڑی ایک ڈری سہمی سی ایک لڑکی ہوتی تھی، اور مجھ کو یقین نہیں تھا کہ مجھ کو شعر تو مجھے کہنا ہے، لیکن مجھے کتنا بھر کہنا ہے اور کتنا بھر نہیں کہنا. تو بہت سی باتیں تھیں جو دل میں رہ جاتی تھیں، اور تو میں نے ڈرتے ڈرتے یہی کہا تھا کہ میں نے ان سب چڑیوں کے پر کاٹ دیے جن کو اپنے اندر اڑتے دیکھا تھا. تو یہ میں نے اپنی ذات کے لیے خالی نہیں کہا تھا. میرے ارد گرد بے شمار ایسی لڑکیاں موجود تھیں جو دل میں گھٹن اور حبس لیے ہوئے تھیں، اور جن کو اپنی ذات کا اظہار کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا. تو میرے حصے کے تو پتھر کچھ اور لوگ پہلے سے چن چکے. ہاں، ایک لفظ پہ قدغن. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ بعض غزلوں کی ردیف کو اتنا بہت خوبصورت ردیف تھی، لیکن کچھ ہمارے اپنے اپروچز رکھنے والے لوگ جو تھے انہوں نے اس کی اتنی مس انٹرپریٹیشن کی، تو میرا دل خراب ہوا. کہ یعنی شعر کے اظہار میں عورت نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کو کوئی بہت مبتذل سا معنی دیکھ کر اس کو ریڈیکیول کرنا، اس کو ہیوملیٹ کرنا، اور کسی پر کوئی قدغن نہیں تھی. تو یہ جو تھی یہ چیزیں مجھے تکلیف دیتی تھیں. لیکن میں نے پھر کشور ناہید نے کہا مجھ سے کہ تم نے چڑیوں کے پر کیوں کاٹے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ پر پھر نکل آئیں گے. تو بہت خوب. کوئی اور سوال اگر ہو تو؟ میں کہنا چاہوں گی کہ شاہدہ کے، میں تو یہاں تھی نہیں، باہر تھی، اور مجھے ایک شاہدہ کا یہ شعر پڑھنے کو ملا، اور اس وقت جو شاہدہ نے کہا تھا وہ مجھے بہت ہی پسند آیا. لیکن میرا شعر سنیے گا اسی کو. شاہدہ کے میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ شاہدہ کے شعر سے استفادہ کیا ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم تھی کہ خوف کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں میرے بچپن سے جو مجھ میں قید پڑی تھیں، تاکیدوں کی جن کے پروں میں گرہیں لگی تھیں، میں نے ان سب چڑیوں کے پر کھول دیے. بہت خوب. ہاں جی.
میرا سوال تینوں سے ہے بیسیکلی. جی آ رہی ہے. ہم لوگوں نے نئی بستیاں تو بسا لی اردو کی, لیکن مستقبل کیا ہے ہمارا وہاں پہ؟ جب ہم نے مائگریٹ کیا تھا, میں بھی امیگرینٹ ہوں اور کافی عرصے سے باہر ہوں, تو دو خوف تھے ہمارے دلوں میں. ایک تو کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ زبان بھی ڈائلیوٹ ہو جائے گی. تو پچھلے 40-50 سال میں مذہب تو ڈائلیوٹ نہیں ہوا ہے. کوئی 2000-3000 مسجدیں ہمارے ہاں یو ایس اے میں موجود ہیں, لیکن زبان یقیناً ڈائلیوٹ ہو رہی ہے, جو میرا تجربہ ہے. جو ہماری جنریشن ہے, جو ہم لوگوں نے مائگریٹ کیا ہے, تو ہماری کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. وی آر زیرو جنریشن. پہلی جنریشن وہ ہے جو وہاں پیدا ہوئی ہے, تو ہم لوگ دوسری جنریشن میں اب آئے ہیں امریکہ میں. تو پہلی جنریشن ہمارے بچوں کی تھی جو تھوڑا بہت اردو بولتے ہیں, لیکن موسٹلی انگریزی میں ہے. اب جو دوسری جنریشن آئی ہے یہ موسٹلی اردو میں ہے, انگریزی میں ہے اور کم اردو میں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں اردو کا مستقبل شمالی امریکہ میں؟ کون وہ جواب دے گا؟ میں دیتی ہوں. ایک تو یہ مسئلہ تو یقیناً بہت بڑا ہے اور بہت عرصے سے ہے, لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس بات کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اب ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں, اور ہمیں دوسری زبانیں جاننا ہمارے لیے ایک ضرورت بن چکا ہے, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ زبانیں تو اسکول لیول پہ چل رہی تھیں, جیسے کہ اسپینش تو وہاں سیکنڈ لینگویج ہے, فرینچ ہے, اٹیلین ہے, لیٹن ہے, لیکن اب لیس ٹاٹ لینگویجز کچھ سامنے آئی ہیں جن میں اردو سر فہرست ہے. عربی ہے, چائنیز ہے, ان میں اردو بھی آ رہی ہے, اردو اور ہندی بھی. تو اس حوالے سے کچھ ہمیں مدد حکومت کی طرف سے بھی مل رہی ہے کہ اگر ہم, اسی لیے وہ ٹیچرز ٹریننگ کورس جس کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کروایا تھا کہ مختلف زبانوں کے لوگ سامنے آئیں اور اس میں تعلیم دینے کے قابل ہو سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سمر انٹینسیوز ہم دیتے ہیں, 3 ہفتے کا کورس جو ہوتا ہے صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں, جس میں لکھنا پڑھنا بولنا تینوں چیزیں سکھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن ایک جمپ سٹارٹ ضرور ہوتا ہے وہ. اس کے بعد جو بچے اس کو جاری رکھتے ہیں وہ آگے کالج میں بھی اس کو لے کر چلتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں آپ اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. بالکل. اگر گھر میں آپ اس کو زبان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی بچوں کے لیے اتنی اہم نہیں ہوگی. جی ہاں بالکل درست کہا. خواتین و حضرات, چونکہ اس سیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ, تمام شاعرات کا بہت بہت شکریہ, مہمانوں کا آپ کا بھی شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ کو Thank you for attending this session. Our next session is titled The Empress and Her Munshi, which will begin at 11 a.m. Thank you.